7ویں جماعت کی تدریسی کتاب میں جو سبق آج ہم نے زوم ایپ پہ بچوں کو پڑھایا وہ ہیں بھلے اور برے کی پہچان۔ اس سبق کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم نے یہاں سے اس کا آدھا حصہ پڑھایا۔ میں بلند خوانی کرتا ہوں۔ اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو، یعنی اچھے آدمی کا ذکر ہم نے کیا اور آج ہمیں برے آدمی کا ذکر کرنا ہے۔ کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی۔ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے، جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوچتا۔ ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے۔ یعنی برے آدمی کی ذکر کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ تم کبھی بھول کر بھی برے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنا۔ ایک قول ہے، صحبت صالح تراں صالح کنند، صحبت طالح تراں طالح کنند۔ یعنی اگر آپ اچھی صحبت اختیار کرو گے تو تم اچھے بنو گے، اگر تم برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم برے بنو گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت پھولوں کے گلدستے کی طرح ہے۔ اگر آپ پھولوں کے گلدستے کے قریب سے گزر جاؤ گے تو اگر آپ کو پھول نہیں ملے گا لیکن پھولوں کی مہک ضرور تمہیں مل جائے گی۔ اور اسی طرح ایک آدمی نے کہا کہ ہم کسی انسان کو اس کے دوستوں سے پہچانتے ہیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر اچھے دوست ہیں تو وہ اچھا ہوگا، اگر برے دوست ہیں تو وہ برا ہوگا۔ ون از نون بائی دا کمپنی ون کیپس۔ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے۔ بروں کے دل میں ہمیشہ حسد کی آگ ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایسے خوش ہو جاتے ہیں جیسا کہ قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ اچھائی کرے بدلے میں وہ اچھائی کے وہ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا ہوتا ہے۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، دوستوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی ترغیب کرتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسا کہ ان کو بخار چڑھ آیا ہو۔ جب وہ کسی انسان کو خوشحال دیکھتے ہیں، اس کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو انہیں اس آدمی کے لیے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کی کچھ اور نہیں سوچتا، یہ صرف اپنا مطلب سوچتے ہیں۔ ماں باپ استاد کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ البتہ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ جو نیک انسان ہوتے ہیں، جس طرح چاند اندھیری رات میں لوگوں کو روشنی دیتا ہے، رات کے مسافروں کو راستہ دکھاتا ہے، اور دن کا سورج جس طرح ہر ایک انسان کو بلکہ ہر ایک مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، نیک انسان بھی چاند اور سورج کی طرح
ہر انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچائے۔ اگر نیک انسان کسی دوسرے انسان کو دکھ پہنچاتا ہے تو اس کے برابر اس کے سامنے کوئی اور بڑا عذاب نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے زوم ایپ کے ذریعے بچوں کو سمجھانے کی ایک کوشش کی۔